کچھ اپنے سبق کا حصہ چھوڑ گئے تھے جس کو ہم نے آج انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کرنا ہے. تو آج ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ انشاءاللہ 6 صفحات مکمل کریں گے. ایک صفحہ ہمارا پچھلا سبق رہ گیا تھا اس میں سے باقی ہے، اور باقی کے انشاءاللہ آج کے سبق ہم مکمل کریں گے، آج کے صفحات کو مکمل کریں گے. تو بات ہماری چل رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات ہو رہے تھے غزوہ حنین کے حوالے سے، کہ غزوہ حنین کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من اللہ شیئا، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نصرت دی، تمہیں غنائم دیے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کی باتیں آگے چل رہی ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد اگلا مرحلہ کیا آیا. یہ غزوہ حنین کے بعد کی آیت اللہ فرماتے ہیں ثم پھر یتوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی توبہ قبول کی، من بعد ذالک اس کے بعد، اعلیٰ اس کی معیشت جس کی اس نے چاہی. ہوا کچھ یوں کہ غزوہ حنین کے بعد جب یہ معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ معاملات ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ بھی ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے جو مکہ میں تھے، یا جیسے ہم نے پڑھا قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف وغیرہ کے لوگ اور دیگر اس طرح کے لوگ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے غلام یا ہماری لونڈیاں ہمیں دے دی جائیں اور ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے آنے میں بڑی تاخیر کی ہے، جتنا بھی تمہارا، یہ 2-2.5 مہینے بعد کی بات ہے، فرمایا کہ تمہارا جتنا مال تھا وہ میں نے صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم کر دیا، البتہ لونڈیاں اور غلام موجود ہیں، یہ اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو. اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فی الفور جتنے بھی وہ غلام اور لونڈیاں تھیں وہ سارے ان کے حوالے کر دیے. تو ثابت کیا ہوا؟ دین اسلام کا مقصد غلام یا لونڈیاں بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کو آزاد کرنا ہے، اور مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف احکامات کی وجہ سے یا مختلف کفاروں کی شکل میں اسلام لونڈیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے اوپر بڑی طویل بحث ہے اور بڑی اس کے اندر ڈیٹیل باتیں ہیں الحمدللہ. اور یہ کوئی بھی بندہ اگر اشکال یا کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جی اسلام کے اندر کوئی غلام یا لونڈیوں کا تصور ہے، تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سے لاجیکلی بھی اور انشاءاللہ باذن اللہ دین اسلام اور شریعت کی روشنی کے اندر بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ والا اقدام کیسا خوبصورت اور بہترین ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اگلا مرحلہ آ گیا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو شاید بتایا اس دن بات سمجھ آئی یا نہیں آئی واللہ عالم، لیکن سن 9 ہجری کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کے اندر حج ہوا ہے، اس حج کے اندر مسلمان اور کفار دونوں شریک تھے، یعنی مسلمان بھی اس حج میں تھے اور مشرکین بھی اس حج میں تھے. مسلمان اپنے طریقے کے مطابق حج کر رہے تھے اور مشرکین اپنے طریقے کے مطابق حج کر رہے تھے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری کے اندر حج کر کے واپس تشریف لے گئے ہیں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان والے ہو، انما بے شک المشرکون مشرکین، نجسن یہ ناپاک ہیں. ناپاک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے نہیں کہ وہ فزیکلی ناپاک ہیں کہ اگر کسی نے کسی کافر کے ساتھ ہاتھ ملایا تو وہ ناپاک یا پلید ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کی گندگی اور عقیدے کی نجاست ہے. یہ مانوی گندگی اور مانوی نجاست ہے کہ یہ لوگ عقیدہ توحید کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، مشرک ہیں. تو مشرک مانوی طور پہ نجس اور ناپاک اور پلید ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. پھر آگے اللہ نے حکم دیا فلا یقربوا، پس وہ نہیں قریب آئیں گے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، بعد عامہم اس سال کے بعد، بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے. اب یہ وہ موقع یا وہ مرحلہ ہے جس میں مشرکین مکہ سے مکہ مکرمہ کو مکمل طور پہ آزادی مل گئی. یعنی سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ بیت اللہ کو بت خانوں سے پاک کیا جاتا ہے، اور سن 9 ہجری کے بعد عام حکم آ گیا کہ اب بتوں کے ساتھ ساتھ بتوں کو پوجنے والے لوگ بھی اس حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ میں سے وہ لوگ جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک خاص پوائنٹ کے اوپر پہنچ کے راستے 2 ہو جاتے ہیں. اس طرح سے لکھا ہوتا ہے لغیر المسلمین اور لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، ٹھیک ہے جی. تو مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے 2 الگ الگ راستے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں تم نے یہاں پہ آنا ہے، یہ آماج گاہ ہے تمہارے لیے، ایک پناہ گاہ ہے، تو اسلام لے اور یہاں پہ آ جاؤ.
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اب یہ مشرکین کو جب جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا اور اس حرم کے پاس سے نکال دیا گیا، ان کو دور کیا گیا، تو مسلمانوں کے ہاں تھوڑی سی ایک پریشانی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے بازار اور منڈی کا بھی نام تھا۔ یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بہت بڑے تجارتی مرکز تھا یہ اس وقت جزیرہ نما عرب کا، حجاز کے اندر اور مکہ مکرمہ یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ اگر مشرکین وہاں سے نکل جاتے ہیں تو شام سے آنے والے، یمن سے آنے والے، عراق سے آنے والے، فلسطین سے آنے والے یا روم یا ایران سے آنے والے جتنے بھی تاجر لوگ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، وہ لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا نا ایک خوف پیدا ہو گیا، اسی خوف کا، اور یہ فطرتی ایک نیچرل خوف ہے، ایک نیچرل ایک سمجھ لیں کہ تحفظات ہیں انسان کے، ہر بندے کو ہو سکتے ہیں۔ اس خوف کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ اس انداز سے کیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈر گئے، عَيْلَةً محتاجی سے، یعنی اگر تم ڈرتے ہو عَيْلَةً کسی محتاجی سے، فَسَوْفَ تو ان قریب، يُغْنِيكُمُ اللَّهُ اللہ تم کو غنی کر دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر اس نے چاہا۔ یعنی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ہی ہوا، یعنی مسلمان اگر یہ خوف محسوس کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتوحات دیں۔ اس کے بعد مسلمان اتنے بڑے بڑے تاجر بن کے وہاں سے نکلے کہ وہ جو مشرکین کا یہاں سے جانے کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مٹ گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ واللہ یقین کریں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان آیات کے اندر بڑے خوبصورت قسم کے واقعات موجود ہیں، بڑی ڈیٹیل باتیں موجود ہیں، اسلام کی بڑی خوبصورتی دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے وہ باتیں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال قدر اللہ ما شاء، جو بھی ہم جس انداز سے پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قاتلو، جہاد کیجیے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لائے، باللہ اللہ سبحانہ و تعالی پر، ولا بالیوم الآخری، اور نہ ہی وہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے ہیں، ولا یحرمون، اور نہ ہی وہ حرام ٹھہراتے ہیں، ما اس چیز کو، یا جو حرم اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور نہ ہی وہ اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، ولا یدینون، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں، دین الحق کی، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، حتی، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ، وہ جزیہ دیں، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم، اور اس حال میں، صاغرون، کہ وہ حقیر ہو جائیں۔ یہ آیت الجزیہ ہے، اس حوالے سے دیکھیں، یاد رکھیں، میں جزیہ کے حوالے سے نا ایک اشکال، ایک نہیں یعنی بہت سارے اشکال اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں دین اسلام کے اوپر کہ جی مسلمان کیسے عجیب بندے ہیں، اپنی ریاست کے اندر اگر ان کی کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی تم ٹیکس دو، ٹیکس دینے کے بعد تم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یعنی اگر یہ حکم دیا ہے نا کہ جزیہ لو، تو جزیے کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ جزیہ یا ٹیکس کن لوگوں سے لینا ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے۔ عورتوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے، بچوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے، جانوروں کے اوپر جزیہ نہیں ہے، صرف ایک طبقے کے اوپر جزیہ دینا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لڑنے والے ہیں اور نوجوان ہیں، ان لوگوں سے جزیہ لینا ہے، ان لوگوں سے جزیہ لیا جائے گا، اور اس جزیے کے عوض مسلمان دیں گے کیا، یہ بھی سننے والی بات ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی، ان کی جان کی حفاظت کی جائے گی، ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے ہر لحاظ سے۔ ایون آپ دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص کا علاقہ ہے شام، کچھ بعض وجوہات کی بنا پہ حمص کے علاقے کو چھوڑ کے واپس آنا پڑا، تو سپہ سالار ہیں عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مشرکین جو وہاں پہ موجود تھے، اہل کتاب یہودی وغیرہ وہاں پہ، یا عیسائی تھے، بلکہ وہ سارے یہودی اور عیسائی مکس تھی کمیونٹی، ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں کہا کہ یہ تمہارا جزیہ ہے جو تم نے ہمیں دیا تھا، اس کے عوض ہم نے تمہاری حفاظت کرنی تھی، ہم نے تمہارے معاملات دیکھنے تھے، اب ہم لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لہٰذا تمہارا یہ جزیہ ہم نے تمہیں واپس کیا، ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول کی احکامات کے اوپر کیسے عمل۔ مجھے بتائیں تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے اسلام کے علاوہ کہ کسی سپہ سالار نے جزیہ لیا یا ٹیکس لیا اور اس کو واپس کر دیا ہو؟ اس بات کا اتنا زبردست اثر ہوا کہ حمص کے لوگ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی بادشاہت کرے گا یا ہمارے اوپر کوئی حکمرانی کرے گا تو وہ مسلمان ہوں گے، کسی اور کو ہم اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دے رہے۔ یہ یہودی تھے، رومیوں کا ان کے اوپر تسلط آنا تھا۔
تو اتنا بڑا ہی، اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو جزیے کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے مسلمانوں کو. بلکہ ایک حدیث سن کے آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قاتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس بندے نے کسی ذمی کو قتل کیا، نبی اسلام فرماتے ہیں وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب مقتول کون ہے؟ غیر مسلم. قتل کرنے والا کون ہے؟ مسلمان. لیکن وہ غیر مسلم کے حقوق اس مسلمان کے پاس محفوظ ہیں. اس نے ان حقوق کی پامالی کی ہے، جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور ہم لوگ شاید، ہم مسلمان اصل میں مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم ایسے فضول اشکال کے اندر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ او ہو جزیے کا مسئلہ، او جی مسلمان تو نعوذ باللہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. اسلام کی زیادتی کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. بڑی آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی. اب یہاں پہ اللہ نے ایک بات یہاں پہ لازمی کی، فرمایا کہ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ اس حال میں جزیہ دیں کہ ان کو محسوس ہو کہ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے. اس ٹیکس کے ذریعے یا اس زکوٰۃ کے ذریعے اس ریاست کا نظام چلانا کس قدر خوبصورت اور آسان ہو جائے گا. تھوڑا سا تصور کریں ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ پراپر زکوٰۃ نکالی جا رہی ہو، پراپر ٹیکس وغیرہ دیا جا رہا ہو، تو وہاں کے جو معاشی معاملات ہوں گے وہ دیگر ریاستوں کی نسبت بہت اچھے ہوں گے. تو یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی. اس کے بعد آگے ٹاپک تھوڑا سا بدل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم، اللہ کہتے ہیں ذالک یہ، قولہم ان کی باتیں ہیں، بافواہہم ان کے منہوں کی، یہ ان کے منہوں کی اپنی کوئی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یضاہئون، وہ لوگ نقل اتارتے ہیں. یعنی نقل اتارنا کہ کسی قوم کو دیکھا انہوں نے یہ کام کیا، اس کے مقابلے میں وہی کام کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں یضاہئون، وہ نقل اتارتے ہیں، قولا بات کی، الذین ان لوگوں کی، کفروا جو کافر تھے، من قبل ان سے پہلے. ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے نا وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. اس کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی. کسی بھی بندے کی ذات کے اندر اتنا غلو کر دیا، اتنے زیادہ زیادتی کر دی کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی، یعنی یہ یہودی جو، خیر چلیں وہ بڑی لمبی بات نکل جائے گی، انہوں نے بھی پہلے لوگوں کی باتوں کی طرح نقل اتاری ہے، انہی کی طرح کے معاملات کیے ہیں. اللہ کہتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ قاتلہم اللہ، قتل کر دیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. انا یؤفکون، وہ کہاں بہکے جاتے ہیں. یعنی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو پہلے تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو قتل کر دیا، تو تمہارا بھی معاملہ ایسے ہی ہونے والا ہے. تمہیں اس حوالے سے کون سی چیز ہے، تم کہاں پہ گھومے پھرے جا رہے ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں مزید ان لوگوں کی ایک روش کے بارے میں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا تصور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور آپ کو ملیں گی. اللہ فرماتے ہیں اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو یعنی صوفیاء کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یعنی اہل کتاب اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے نا، وہ مشرکین تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کو مانتے تھے نا مشرکین، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جی وہ اللہ کو ماننے والے ہیں نا، کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کیا شرک کیا کہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب اللہ کی طرح بنا لیا. کیسے کہ اگر وہ کہتے تھے یہ حلال ہے تو کہتے تھے ہاں یہ حلال ہے، اگر وہ کہتے تھے یہ حرام ہے تو کہتے تھے ہاں یہ حرام ہے. کبھی انہوں نے تحقیق نہیں کی، کبھی انہوں نے جا کے ان سے پوچھا نہیں. وہ اپنی مرضی سے تورات اور انجیل کی تورات اور انجیل کی آیات بدل رہے ہیں، یہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہاں بالکل جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں والمسیح، اور مسیح ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ ضرور وہ عبادت کریں، الہا واحدہ ایک الہ کی. یعنی اللہ نے تو عیسیٰ بن مریم کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ میں اللہ کا بیٹا یا اللہ کا بندہ ہوں یا تم مجھے رب بنا لو اللہ کے علاوہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ان کو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی ہے.
سبحانہ وہ پاک ہے، عما اس سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پہ شرک سے برات کا بھی اظہار کر دیا، اور عقیدہ توحید کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں پہ بتا دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ غلط فتویٰ بازی ان لوگوں میں بھی موجود تھی۔ امیر آدمی اگر آ رہا ہے تو فتویٰ کچھ اور ہے، غریب آدمی اگر آ رہا ہے تو فتویٰ کچھ اور ہے۔ امیر آدمی اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو سزا تجویز نہیں ہو رہی، غریب آدمی کر رہا ہے تو اس کے لیے پراپر پوری شریعت کے مطابق سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جانے لگ گئی ہیں، فتوے کے اندر بھی، تقوی کے اندر بھی، انصاف کے اندر بھی، نظام کے اندر بھی، عدالتوں کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ بڑا سنگین قسم کا گناہ ہے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو۔ یہاں پہ اللہ کے نور سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، کتاب اللہ، سنت رسول، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ دین اسلام۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ کے نور کو، کس کے ساتھ؟ بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی پھونکے مار کے شاید وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں۔ ویأبا، ابا یأبا کا لفظی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جیسے ہم نے پڑھا نا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا ابلیس کے بارے میں، ابا یأبا، یأبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَأْبَ اللَّهُ اور کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کرے، ان یتم اس کو کہ پورا نورہ اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ جانے۔ ہم یوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے منظور اللہ کو سوائے اس بات کے ان یتم کہ وہ پورا کرے گا نورہ اپنے نور کو، ولو کرہ اگرچہ ناپسند سمجھیں الکافرون کافر لوگ۔ کافر جتنا مرضی ڈنکے کا زور چوٹ لگا لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ کے اندر ٹائم گزارا، مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا الا کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ 13 سال مکی زندگی گزاری، مدینہ منورہ آئے، مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک طرح کے لوگوں سے مقابلہ تھا، مشرکین مکہ بس۔ مدینے کے اندر آ کے منافقین کا الگ ٹولہ، کفار کا الگ ٹولہ، یہودیوں کا الگ ٹولہ، اور ادھر ادھر کی ریاستوں سے الگ مسئلے مسائل، جیسے روم ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ دیگر بڑی بڑی جو ریاستیں ادھر ادھر موجود تھیں، ان سارے لوگوں کے ساتھ الگ سے مسائل تھے۔ ٹھیک ہے، ان سارے مسائل میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے اس گلدستے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت پھول کی بڑی پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ آبیاری کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ دین اسلام کا جو نور ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ تو اللہ کے لیے یہ مشکل بات، آپ کوئی کافر پسند کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت کو پورا کرنے والا ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ آج بھی دنیا کے اندر پھیلنے والا، سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہ اس کی حقانیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت دے کر، یعنی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب آ جائے، علی الدین ادیان کے اوپر، کلی ہی تمام کے تمام۔ یہ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے تو اسلام آیا ہی نہیں۔ وقتی طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام اس وقت مغلوب ہے، یا اہل اسلام کسی نہ کسی طرح سے مسائل کا شکار ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑیں گے تو آپ نیچے آ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوبارہ اوپر غالب کر دے گا۔ مسائل ہمارے اندر ہیں، دین اسلام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ اگرچہ مکروہ جانے المشرکون مشرکین، یعنی مشرکین اگر اس بات کو ناپسند کریں کہ یہ دین اسلام غالب نہ آئے، تو مشرکین مکہ نے کیا کام ہے جو نہیں کیا؟ آپ بتائیں۔ نبی علیہ السلام کو ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، اور پتہ نہیں کون کون سی، یعنی
فکری طور کے اوپر بھی جو کام کرنے والے تھے انہوں نے وہ بھی کیے، اور پریکٹیکلی یا فزیکلی جو بھی دشمنی نبھائی جا سکتی تھی انہوں نے وہ بھی نبھائی۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا یہ دین نہ پھیلے۔ وہ کہتے تھے جو چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اس دین کی تبلیغ بند کر دو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم نے اس دین کو ادیان کے اوپر غالب کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ الحمدللہ دین اسلام غالب آیا، ابھی بھی آئے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ وقتی طور پہ پریشانی ہے، ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے یہاں پہ کچھ باتیں کی ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان والے ہو، ان کثیرن، بے شک بہت سارے، من الاحباری، علماء میں سے، یہ احبار یہ حبر ان کی جمع ہے، اور احبار کہا جاتا ہے یہودیوں کے علماء کو، حبر ان کی جمع اور احبار، اس کی حبر ان کی جمع احبار آتی ہے۔ فرمایا کہ کثیر من الاحباری، بہت سارے علماء میں سے، والرہبانی، اور درویشوں یا صوفیاء میں سے، لا یاکلون، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ میں اس کو آپ کے زمانے کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض ایسے پیر بنے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بکرا یا اتنا مال ہمارے پاس جمع کروا دو، نمازیں تمہاری پڑھی پڑھائی ہیں، ہم تمہیں بخشش کروائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ بالباطل، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال دو نمبر طریقے سے کھاتے بھی ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ ایک ایسا آدمی، یعنی آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، ایک منٹ میں چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، آپ کو مل جائیں گے ایسے بہت سارے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک ویڈیو آئی ہے، ایک رکشہ، یہ جو آٹو رکشہ ہوتا ہے، آٹو رکشہ جس کو، آٹو رکشے کے اوپر لوگوں نے چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جناب پھول چڑھائے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں منتیں اور مرادیں مان کے۔ تو انسان کی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قاعدہ اور یہ بات، یہ جملہ میرا ذہن میں بٹھا لیجئے گا، انسان کی اشرفیت اور اس کی خوبصورتی یا اس کی معراج آپ کہہ لیں، انسان کی اشرفیت اور اس کی معراج صرف اسی بات میں ہے کہ وہ اس کی یہ جو عزت والی جگہ یا ناک جو عزت والی جگہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ جھکے۔ اگر انسان اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ دوسرے در پہ جھکانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جانور سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا آپ کی شان اس بات میں ہے کہ ایک در کے سامنے آپ کی پیشانی جھکے، یا آپ کی شان اس بات میں ہے کہ در در کے اوپر جا کے ٹھوکریں کھائیں؟ کس میں شان ہے؟ لاجیکلی پروو کرنے والی بات ہے نا۔ تو آپ جس بندے کو بھی دیکھیں جو اللہ کا راستہ چھوڑے گا، وہ جگہ جگہ راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام بھی کرے گا، پوجا پاٹ بھی کرے گا، اور ان کے سامنے ماتھا بھی ٹیکے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے اللہ عقیدہ توحید چھوڑ دیا، اس نے وہ جگہ چھوڑ دی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اعزاز بخشا تھا اشرف المخلوقات ہونے کا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، گو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں وغیرہ کی بات کی ہے، لیکن اس کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یکنزون، وہ جمع کرتے ہیں یعنی خزانہ بناتے ہیں، الذھب، چاندی کا، والفضہ، اور الذھب، سونے کا، والفضہ، اور چاندی کا، یعنی سونے اور چاندی کے مال کو وہ جمع کرتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہمارا پیسہ، روپیہ جو ہمارے پاس کرنسی کی شکل میں ہے، یہ بھی سونے چاندی کا عوض ہے۔ اس کے اوپر ماہر معاشیات اگر کوئی بندہ ہو تو وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے تفصیل دے سکتا ہے کہ اس پیسے کا وجود کہاں سے آیا، کب آیا، کس طرح سے آیا، اور کس طرح سے یہ جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ اس کے عوض میں ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا دیگر اسٹیٹ بینکس جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ بڑی دوسری بات نکل جائے گی، اس کے اوپر میں باتیں کر سکتا ہوں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے مال کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجئے ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یعنی یہ لوگ مال تو جمع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے اکثر جو پیر فقیر کہہ لیں یا درویش کہہ لیں یا نام نہاد صوفی کہہ لیں، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ مالوں کو جمع، کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں کسی آدمی نے جو بہت بڑی پہنچی سرکار ہے، اس نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا ہو، یا اس نے زکوٰۃ نکالی ہو، یا اس نے، یہ بڑی ناممکن بات ہے، بڑی کم آپ کو سننے کو ملے گی۔ یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں، اس کے اندر دنیا دار لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور یہ والا طبقہ بھی سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کا حصہ اس مال سے نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب عذاب کی کیفیت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔
اللہ کہتے ہیں یوم اس دن یحما داغا یعنی گرم کیا جائے گا علیہ اس پر فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، یعنی اس کے مال کو لیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. ہما یحما جو ہے اس کا مطلب یعنی چیز کو گرم کرنا. حما عربی زبان کے اندر نا حما بخار کو بھی کہتے ہیں تپش کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں فتکوا پس داغا جائے گا، یعنی استری جو ہوتی ہے نا استری، اس کو بھی مکوا کہتے ہیں نا عربی زبان کے اندر. فتکوا تو داغا جائے گا بہا اس کے ساتھ جباہہم ان کے پہلوؤں کو، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، و جنوبہم ان کے پہلوؤں کو، و ظہورہم اور ان کی کمروں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا مال جمع کر کے جہنم میں بھٹی میں پکایا جائے گا، اس کے بعد اس کو گرم کیا جائے گا، اس کی ایک مہر بنائی جائے گی اور اس مہر کے ذریعے ان کے ماتھوں کے اوپر بھی لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں پہ بھی لگایا جائے گا اور ان کی پشتوں اور کمروں پہ بھی لگایا جائے گا. بلکہ ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا مال خرچ یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، ایسے بندے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ چھوڑ دیں گے. اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کے ماتھے کے اوپر 2 نشان ہوں گے. وہ مال اس کو اس طرح سے جکڑ لے گا، انسان کو نا اس طرح سے نیچے سے لے کے اس طرح سے جکڑے گا اور اس کا چہرہ یعنی اس سانپ کا چہرہ اس کے منہ کے پاس آئے گا. یہ سانپ اس کے ان دونوں جبڑوں کو کاٹے گا، یہاں سے ان کو منہ میں ڈالے گا، نکالے گا، ڈالے گا اور وہ تکلیف میں مبتلا رہے گا. اور یہ سانپ بار بار یہ کہے گا انا کنزوکا و انا مالوکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعنی یہی کیفیت یہاں پہ بھی بیان ہو رہی ہے. فرمایا ہاذا یہ ما وہ ہے جو کنز تم نے جمع کیا لانفسکم اپنے آپ کے لیے، فذوقوا پس چکھو ما کنتم جو تم تکنزون جمع کرتے تھے، جو بھی تم مال جمع کرتے تھے تم اب اس کا ذائقہ چکھو، اس کا مزہ چکھو، یہ تمہارا ہی مال ہے، تمہارے سامنے جمع کیا ہوا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی مشرکین مکہ کی خباثتیں کچھ موجود تھیں، بہرحال اس طرف کیا جانا، ٹائم بڑا شارٹ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان بے شک عدہ گنتی الشہوری مہینوں کی عند اللہ اللہ کے پاس 12 شہرا 12 ہے، فی کتاب اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن سے خلق اس نے پیدا کیا السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے ہیں 4 حرم حرمت والے. یعنی جو تقویم ہمارے پاس موجود جو کیلنڈر ہے، کیلنڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینوں کا ہے، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں، جارجین کیلنڈر نہیں بلکہ ہجری کیلنڈر ہوگا. ٹھیک ہے جی، 12 مہینے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے. اللہ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی تھی، سورج اور چاند کو پیدا کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تب سے ان مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہوئی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے جو اکیلا آتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک یہ الدین القیم بالکل سیدھا دین ہے، فلا تظلموا پس تم نہ ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے آپ پر، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں گناہ نہیں کرنا. یہاں پہ میں یاد دہانی کروا دوں کہ آپ اور میں ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ بھی حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے. اس مہینے کے اندر بھی ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات آپ سن کے حیران ہو جائیں گے شیطان نے کیسے ہمارے ساتھ گیم کی ہے. اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا گناہ کے ذریعے، یعنی عام نارمل گناہ. شیطان نے اس مہینے میں ہمیں کس کام پہ لگا دیا کہ اپنے جسموں کو بھی پھاڑو، اپنے چہروں کو بھی پھاڑو، اپنے کپڑوں کو بھی پھاڑو، اپنے بچوں کے منہوں کے اوپر زخم کر دو. یعنی صرف گناہ کے ذریعے اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا بلکہ فزیکلی ظلم کرنا شروع کر دیا. تو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر حرمت والے جو بھی مہینے ہیں اس میں گناہ جو ہے وہ انسان کو، اگر کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے عام دنوں میں تو اس کو اتنا ہی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہو. لیکن اگر کوئی بندہ ان ایام کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. کیوں؟ اس نے اللہ کی حد کو پامال کی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم ہے جی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین روزے رکھنا وہ محرم کے مہینے میں ہے. شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا جی پانی لگاؤ.
تم نے روزے کوئی نہیں رکھنے، کھاؤ پیو عیاشی کرو. شریعت دیکھی کیسے تبدیل ہوئی. اگر اس نے اللہ کو کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آج وہ اپنی اس بات پہ قائم ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم تم نے نہیں کرنا، لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر نہ نمازیں چھوڑیں، نہ غیبت اور چغلی کریں، نہ ہی دیگر برائی کے کاموں کا ارتکاب کریں، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور جہاد کریں المشرکین، مشرکوں کے ساتھ کافتاً اکٹھے ہو کے، کما یقاتلونکم، جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کافتاً اکٹھے ہو کے. یعنی حرمت والے بعض جو جنگیں ہیں، مسلمانوں کی بعض جنگیں وہ حرمت والے مہینوں میں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں میں پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ مشرکین کی طرف سے ہوئی، جیسے جنگ خیبر کے حوالے سے بھی اور دوسری جنگیں بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حکم دے رہے ہیں پہل تم نے نہیں کرنی لڑائی کرنے کے حوالے سے، ہاں لیکن اگر دشمن تمہارے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو تمہیں اپنا دفاع کرنے کی پوری تمہیں اجازت موجود ہے. اگر وہ سارے اکٹھے ہو کے لڑنے کے لیے آتے ہیں تو تم بھی سارے اکٹھے ہو کے لڑو، اس میں پھر رکنے والی کوئی بات نہیں ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مع المتقین، وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس صفحے کے اندر بھی مشرکین مکہ کی ایک روش کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ پتہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ہاں بھی یہ حرمت والے مہینے حرمت والے ہی تھے، اور یہی 4 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہی والے 4 مہینے تھے. لیکن بڑے خبیث انسان تھے نا، یہ پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے سال کے اندر کوئی نہ کوئی مہینہ تبدیل کر لینا. یعنی مثال کے طور پہ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے اندر انہوں نے اگر چوری ڈکیتی کرنی ہے نا تو اعلان کروا دیتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے بلکہ اس سال سفر کا مہینہ حرمت والا ہے. اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر دیتے یا کمی اضافہ کرتے. یعنی ہر سال قمری مہینے کے قمری جو سال ہوتا اس سال کے آخر پہ جا کے 10 دن کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیتے. یعنی دیکھیں، یاد رکھیں، اسلامی کیلنڈر، یہ اسلامی جو احکامات ہیں، یہ بات میری نوٹ کر لیں. اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں، جیسے طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، یا اللہ کا بھلا کرے زکوٰۃ دینی ہو گئی، یا فطرانہ ہو گئی، یا ایسے جتنے بھی احکامات جو ہم نے کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ وہ ہم کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جتنے بھی ہم کام کریں گے وہ قمری اعتبار سے کریں گے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کریں گے، جارجین کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں کریں گے. تو یہ کام یہ کرتے تھے کہ آخر پہ 10 دن کا اضافہ کر لیتے تھے اور اپنے اس ہجری کیلنڈر کو جارجین کیلنڈر کے مطابق، ہجری کیلنڈر کے اندر 354 یا 355 دن آتے ہیں اور جارجین کیلنڈر کے اندر 365 دن آتے ہیں، یا 334. ایک سال لیپ کا سال آتا ہے، وہ خیر بڑی لمبی بات ہے سائنٹیفکلی بھی اور ریاضیات کے اعتبار سے یا شماریات کے اعتبار سے بھی، اس طرف نہیں ابھی ہم جاتے. بہرحال ان کا یہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ ایک سال کا حج بھی کھا جاتے تھے اور اپنا مال بھی زیادہ جمع کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں انما، بے شک، النسیء، کم کرنا، یعنی یہاں پہ کمی آ گئی، یہ پیچھے کرنا، یہ پیچھے ہٹانا، مہینے کا پیچھے ہٹانا، زیادتن، انما النسیء، مہینے کا پیچھے ہٹانا، زیادتن، یا اس کو آگے بڑھا لینا، فی الکفر، کفر میں، یضلوا، وہ گمراہ کرتا ہے بھی، اسی کے ساتھ، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں، عامن، ایک سال کو، ویحرمونہ، اور وہ حرام کرتے ہیں، عامن، ایک سال کو. ٹھیک ہے جی. لیواطئوا، تاکہ وہ حاصل کر لیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ پوری کر لیں، عدتا، گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہے. فیحلوا، پس وہ حلال کرتے ہیں، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا. یعنی اپنی مرضی سے ایک تو دنوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، سال کے اندر دنوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اضافہ نہیں کیا، اگر وہ 10 دن آخر پہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور 3 یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد ایک سال جو ہے وہ اس کمی کا شکار ہو جائے گا، یا کوئی اور اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہجری جو تقویم ہے نا، جو قمری تقویم ہے، اس کو شمسی تقویم کے مطابق کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پہ بات کی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں زینا، مزین کر دیا گیا، لہم، ان کے لیے، سوء، برے اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے برے اعمال کو اللہ نے ان کے لیے مزین کر کے دکھایا.
ان کو دکھایا گیا کہ ہاں جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، تمہیں اس کے اندر دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اب اس کے بعد آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو رہا ہے، یہاں سے ہمارے پاس غزوہ تبوک شروع ہونے جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور دیگر جنگیں مسلمانوں نے جیت دی اور دیگر مسلمان شریک ہونا شروع ہو گئے اسلام کے اندر، تو یہ جو روم تھا اسلامی سلطنت کے سامنے، اس کے اندر پہلے غزوہ موتا ہو چکا تھا ایک بار۔ یہ جو روم تھا یہ سارے کا سارا اس وقت رومی سلطنت ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ کل اگر انہوں نے آج سارا حجاز فتح کر لیا تو کل ہمیں بھی یہ فتح کر لیں گے۔ اب انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں بار بار پہنچ رہی تھی اور مسلمان، یہ گرمی کے ٹکا کے گرمی کے دن تھے، ابھی فصلیں بھی پوری طرح نہیں پکی تھی اور مال اسباب پہلے ہی پورا سورا تھا، وہ تو اتنا تھا ہی نہیں۔ پھر مدینہ منورہ سے تبوک کا راستہ آج بھی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنی سخت گرمی کے اندر صحرا کے اندر چل کے تبوک تک جانا، یعنی روم کی سلطنت تک جانا یا اس کی سرحد تک جانا، یہ بڑا کام تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی جو لڑنے کے لیے تیار تھی۔ پھر اس سلطنت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے مسائل تھے جو خیبر کے اندر یعنی جو اس وقت خیبر میں یہودی آباد تھے ان کی طرف سے بھی، مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین تھے ان کی طرف سے بھی، مشرکین مکہ جو نکال دیے گئے تھے ان کی طرف سے بھی، اور رومی خود ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور یہ وہ رومی تھے جنہوں نے چند سال پہلے ہی ایران، کیسر ایران کو، کسرا ایران کو پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک یہ بات پہنچ رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بڑی حکمت عملی کا اظہار بھی کیا اور مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سفر کے بارے میں تفصیل سے بتایا نہیں جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک شروع ہونے سے پہلے سفر کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تاکہ کوئی بات باقی نہ رہے۔ عام مال جمع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا اور پتہ چل جائے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، کھل کھلا کے باتیں ہو گئیں۔ اب اسی غزوہ تبوک کے پس منظر میں آگے کچھ باتیں ہونے جا رہی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج تھوڑی جلدی نہ کیجیے گا، کوشش کریں کہ ان واقعات کو سیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دور میں محسوس کریں کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کس طبقے میں ہوتے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ ہم وہاں پہ کس انداز سے کرتے، مسلمانوں کی شان کس انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کافروں یا منافقوں کو کھول کر اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے۔ تو اس کو آپ ذرا نا، میں یہ چاہوں گا کہ اچھے انداز سے سن کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان والے ہو، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے، لکم، تم کو، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، استاقلتم، تم گرتے جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف۔ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں بات ہے جو بالکل تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ کمزور العقیدہ لوگ بھی تھے یا جسمانی طور پہ لڑنے کی ان کے اندر سکت وغیرہ نہیں تھی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مومنو تمہیں ہوا کیا ہے، تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو لڑائی کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف گرتے جاتے ہو، یعنی تم بہانے بنا رہے ہو، اپنے کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے، یعنی اللہ، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی نا، یعنی کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھی بڑی کوئی کمال قسم کی بات ایک ایسی پن ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا، یعنی یہ ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ تم ابھی تھوڑے دن پہلے کی تو بات ہے، تمہارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے تم کو پورے جزیرہ نما عرب کا بادشاہ بنا دیا ایک طرح سے، تمہارے سامنے مکہ بھی فتح کر دیا، تمہارے سامنے ہم نے بڑا کچھ انڈیل کے رکھ دیا ہے، تو ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، کیا تم نے کمپرومائز کر لیا دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں ہیں، تم تو وہ بندے تھے، تمہیں تو مال کی پرواہ نہیں تھی، تو کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ کہتے ہیں فما، پس نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بڑا تھوڑا سا، ہاں تھوڑا سا فائدہ ہے، تو تمہیں تھوڑے سے فائدے کے اوپر راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں الا تنفروا، اگلی بات بھی سن لو، نہیں نکلنا تو نہ نکلو، تمہاری مرضی ہے، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے،
یعذبکم، وہ تم کو عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ تبدیل کر دے گا، قوماً، ایسی قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پھر بھی گئے، جیسے آتا ہے، میرے دل سے وہ آیت نکل گئی، وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْكُم مِّن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر گئے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، تم دین اسلام کا کام یا جہاد فی سبیل اللہ کا کام یا خیر کا کام یا اسلام کی سربلندی کا کام اگر تم چھوڑ بھی دو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہیں لے جائے گا، تمہارے اوپر ایک اور قوم لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے حوالے سے ابھارا جا رہا ہے، کچھ اشکالات اور ان کو ڈانٹ کے یا پیار سے سمجھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الا تنصروہ، نبی، اللہ اکبر کبیرہ، کمال قسم کی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کلام ہے کہ مسلمان غزوہ تبوک میں ہیں اور اللہ ان کو ہجرت یاد کروا رہا ہے۔ تم کیا مطلب، تم آج تو تمہارے پاس پھر بھی پاور موجود ہے، تمہارے پاس مال اور اسباب بھی ہیں، تم لڑنے کے لیے تیار بھی ہو، تمہارا دل بھی تھاما ہوا ہے، تم نے بڑی ساری جنگیں جیتی ہوئی ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہو؟ الا تنصروہ، اگر اس نے نام، یعنی الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، بس تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے کب مدد کی تھی، اب اس کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ فرمایا اذ، جب، اخرجہ، اس نے نکالا اس کو، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جب کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا، ثانی اثنین، دونوں میں سے جو دوسرا تھا، اذ ہما، جب وہ دونوں تھے، فی الغار، غار کے اندر، اذ یقول، تب اس نے کہا تھا، یعنی دونوں میں سے دوسرے نے، یعنی ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، لصاحبہ، اپنے ساتھی کو، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کیسا، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا، بندے کا پتا پانی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے۔ بڑا اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور نکل آئے۔ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابوبکر کے غلام تھے، وہ بکریوں کے لے آتے غار ثور کے اندر، غار ثور کے اندر آ کے ان کو دودھ پلایا جاتا، ان ضیافت کی جاتی۔ اسی طرح سے ایک وہاں پہ ایک خریتا نویس تھا، یعنی ایک راستہ جاننے والا آدمی تھا، اس کو مال دیا گیا، اونٹنیاں دی گئیں۔ اس کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کمال حکمت اختیار کی کہ جو عام ہجرت کا، جو عام مکہ سے مدینہ کا راستہ تھا سفر کرنے کا، اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کیا، ساحل والا راستہ، یعنی سمندر والی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور نبی علیہ السلام اس راستے سے مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ میں نے وہ راستہ بھی دیکھا ہوا ہے، اگر آج بھی کوئی بندہ اس راستے کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بندے کو اپنی 4 ویل ڈرائیو گاڑی کے اوپر کم از کم 28 سے 30 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے وہ راستہ بھی دیکھا ہے، اور میں نے وہ راستہ بھی دیکھا ہے جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کے لیے آئے۔ واللہ العظیم پہاڑوں کے درمیان میں وہ راستہ ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ راستہ ادھر سے کون آئے گا۔ آج بھی وہ راستہ موجود ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو بڑا سنگین قسم کا اور سخت قسم کا راستہ ہے وہ والا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ یعنی غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں باپ کو بتا دوں، یہ مکڑی نے جالا بنا تھا، کبوتر نے انڈے دیے تھے، یا کبوتری نے انڈے دیے تھے، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ ایسے بس چلتی چلاتی آئی ہیں اور لوگوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مکڑی کا محتاج ہے، اور یہی بات یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی بیان ہو رہی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پر اللہ تعالیٰ نے سکینت اور سکون ان کے اوپر نازل کیا، علیہ، اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروها، تم نے اس کو نہیں دیکھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجعل اور کر دیا کلمۃ الذین کفروا کافروں کے کلمے کو السفلی نیچے وکلمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی العلیٰ وہ بلند و بالا ہو گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. واضح لفظوں میں یہ بات آ گئی. اللہ اپنا کلمہ بلند کرتا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کمال قسم کی نشانیاں. آج آپ کوشش کیجئے گا آج یا کل آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے نا واقعہ ہجرت پڑھنا ہے. ان لوگوں نے بھی جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا. آپ یقین کریں گے آپ کو ایمان کی ایک حلاوت محسوس ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے. وہ سراقہ بن مالک کا واقعہ بھی کمال قسم کا آتا ہے. اللہ کے رسول کے پیچھے بار بار آ رہے ہیں, فال بھی نکالی, فال بھی غلط نکلی, اس کے باوجود اللہ کے رسول کا پیچھا کیا. نبی علیہ السلام نے امان لکھ کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کیسر روم کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہن کے پھر رہے ہوگے. تو سراقہ کہتے ہیں کہ کیسے یعنی ہوگا بھائی, کیسے ہوگا؟ آپ کو آپ کی بستی والے لوگ نکال رہے ہیں, آپ چھپ چھپا کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سراقہ تم کیسر روم کے کنگن پہن رہے ہو. بڑی مافوق الفطرت بات لگ رہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واسطت ثابت ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جب شام مکمل طور پہ فتح ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلوا کے مسجد نبوی میں کیسر روم کے کنگن پہنوا کے دکھائے اور لوگوں کے سامنے کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ توکل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی جو آج پوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا باتیں بندہ ہو, کیا باتیں کرے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے جی, انفرو فرمایا, انفرو چلو خفافن. اب یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تم نے اس جہاد کے لیے نکلنا ہے. انفرو کسی بھی حالت میں نکلنا ہے. انفرو نکلو خفافن یعنی ہلکے پھلکے ہو کر, مطلب اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی نکلو. وثقالن اور بوجھ والے ہو کے, وزنی ہو کے, یعنی جو بھی تمہارے پاس ہے وہ نکال کے. اگر تمہارے پاس سواری ہے وہ لے کے نکلو, مال ہے تو وہ لے کے نکلو, اسلحہ ہے تو وہ لے کے نکلو. جس حالت میں بھی ہو تم اس معاملے کے لیے نکلو. وجاہدو اور جہاد کرو باموالکم اپنے مال کے ساتھ, وانفسکم اور اپنے نفس کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم یہ تمہارے لیے ہے, خیر لکم تمہارے لیے یہ بہتر ہے, ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. جہاد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی برکتیں, بڑی ہی خیر رکھی ہے. اس جہاد کے ذریعے سے انسان کی کمیونیکیشن اس میں برکت ہوتی ہے. جہاد کے ذریعے سے ثقافتوں کا پتہ چلتا ہے. جہاد کے ذریعے سے ٹیکنالوجی ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتی ہے. یہ جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو G3 گنے وغیرہ لے کے آئے اور بڑی بڑی MG گن جو تھی یہ والی آئی تھی. یہ افغانیوں نے وہ گنیں دیکھی بھی نہیں تھی, انہوں نے ان کی گنیں دیکھ کے وہاں سے کاپی کر کے اپنی وہ والی گنز بنا لی. تو ٹیکنالوجی یہ تبدیل ہوتی ہے, ٹیکنالوجی ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے, کسی ایک کے پاس نہیں رہتی. تو جہاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال قسم کی برکتیں رکھی ہیں. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ تھوڑا ابھار رہے ہیں. فرمایا لو کان عرضا قریبا. اب یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. یہ غزوہ تبوک جو تھا نا, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ غزوہ تبوک ایک چھاننی کی طرح تھا. وہ چھاننی ہوتا ہے نا جس کے اندر ہم آٹے کو چھانتے ہیں. یہ غزوہ تبوک چھاننی کی طرف سے تھا. چھاننی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے اٹھا کے اس چھاننی میں ڈلوایا اور غزوہ تبوک میں چھاننی میں اس طرح کر کے چھنوایا تو مسلمان ایک طرف نکل گئے, کفار ایک طرف نکل گئے اور منافقین ایک طرف نکل گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کر کے لوگوں کے چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے. فرمایا یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا لو کانا اگر ہوتا, عرضاً فائدہ, قریباً بڑا قریب, وسفراً اور سفر ہوتا, قاصداً کس طرح کا, اللہ فرماتے ہیں آسان, لتبعوک تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے. یعنی اگر ان کو مال غنیمت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا اور یہ سفر جو لڑائی کرنے والا ہے یہ بڑا ہلکا ہوتا, بڑا آسان ہوتا, لتبعوک تو یہ منافقین آپ کی پیروی کرتے. ولیکن اور لیکن, بعودت یہ بعید ہے یعنی دور ہے, علیہم ان پر, اشکا اور یہ مشقت کا باعث ہے. غزوہ تبوک آسان نہیں ہے. یعنی اللہ اکبر کبیرہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ ہمارے پاس پانی پینے کے لیے ٹائم نہیں تھا, ہمارے پاس پانی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو جو اونٹ ذبح کیا جاتا کھانا کھانے کے لیے, اس کی اوجری کے اندر جو پانی ہوتا اس کو نچوڑ کر اس پانی کو نکال کے پیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ کہ ہماری پیاس بجھ جائے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول دعا کریں، بڑا برا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے بارش نازل کی، صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ سے تھوڑا آگے گئے تو ہمیں پتہ چلا بارش صرف اتنی جگہ پہ ہوئی جتنی جگہ پہ ہم کھڑے تھے، آس پاس کہیں بارش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے، باللہ اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو البتہ ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ جاتے، یعنی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ یہلکون، اللہ کہتے ہیں یہلکون، وہ ہلاک ہو گئے، یعنی انفسہم، ان کے نفس، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ، معاف کر دیا آپ کو، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنکا، آپ کو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ کیوں معاف کیا؟ لما اذنت لہم، لما، کیوں، اذنت، آپ نے اجازت دی، لہم، ان کو، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتی، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جاتا، لاکا، آپ کے لیے، الذین، وہ لوگ، صدقوا، جو سچے ہیں، وتعلم، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جھوٹوں کو۔ یعنی منافقین اللہ کے رسول کے پاس آتے بار بار، آگے کہتے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، میری بچی بیمار ہے جی، میرا کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے جی، میری فصلیں پک گئی ہے جی، میرے جانوروں کا ایشو ہے جی، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بہانے بنا کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی طول چھٹیاں دے رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے، اللہ کے رسول یہ مسئلہ جاؤ، اللہ کے رسول یہ مسئلہ جاؤ، اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں جاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ آپ کو پتہ چلتا سچا اور جھوٹا کون ہے، آپ سب کو اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں لا یستأذنوک، لا یستأذنوک، نہیں مانگتے وہ آپ سے رخصت، یعنی اللہ کہتے ہیں لا یستأذنوک، وہ آپ سے رخصت نہیں مانگتے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے۔ کس بات کے حوالے سے؟ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی مسلمان تو آپ سے اجازت نہیں مانگنے آ رہا، وہ تو اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک، یستأذنوک، اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ یہ لوگ نہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ سے وہ اجازت مانگنے آ رہے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل بھی یعنی متردد ہیں، مرتبط ہیں، فہم فی ریبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شک ہے، یترددون، وہ اسی کے اندر متردد پھر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، پتہ نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں جہاد پہ جانا چاہیے، پتہ نہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے، متردد ہیں دین اسلام کے بارے میں، آپ کے بارے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو آپ سے آ کے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولو ارادوا الخروج، ولو ارادوا، اللہ تعالیٰ، اچھا اب یہاں پہ بھی بڑی مزے کی بات ہوئی، اللہ کہتے ہیں ولو ارادوا، اور اگر اللہ کہتے ہیں ولو، اور اگر ارادوا، ان کا ارادہ ہوتا، الخروج، نکلنے کا، لاعدوا، تو وہ تیار کرتے، لہو، اس کے لیے، عدتاً، تیاری کرنا، وہ تیاری کرتے، ان کو نظر آتا نا کہ یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، ان کی تو تیاری نہیں ہے، یعنی اجازت تو وہ بندہ طلب کرے جس نے تیاری کی ہو، یہ تیاری کر رہا ہو، اچانک اس کو مسئلہ بن گیا، وہ آ گیا، اللہ کے رسول سے رخصت لے لی، ان کی تو تیاری کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ولیکن، اچھا اب اللہ کا بھی کیا فیصلہ ہے، فرمایا ولیکن، اور لیکن، کریہ اللہ، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، انبعاثہم، کس چیز کو؟ ان کا اٹھنا، یعنی ان کا آپ کے ساتھ جانا، آپ کے ساتھ نکلنا، اللہ کو بھی یہ ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے فثبتہم، اللہ کہتے ہیں فثبتہم، پس ان کو روک دیا، وقیل، اور کہا گیا، اقعدوا، بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ، یہ منافقین آپ کے ساتھ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ آگے آ رہی ہے، فرمایا لو خرجوا، اگر وہ نکلے، فیکم، آپ میں، ما زادوکم، تو وہ نہیں زیادہ کریں گے آپ کو، الا، مگر، خبالاً، پریشانی میں، یہ آپ کو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں دیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ خرابی دیں گے۔ ولو الا خبالاً، ولا اوزعوا،
ولا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا اوضعوا خلالکم، ولا اوضعوا اور دوڑے پھرتے ہیں، یعنی یہ آپ کے اندر ایسے پھرتے ہیں، ولا اوضعوا وہ آپ پھر رہے ہیں، خلالکم تمہارے درمیان، کس وجہ سے؟ یبغونکم کہ وہ تلاش کرے تم میں الفتنہ فتنے کو، یعنی آپ کے ساتھ یہ پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ میں لگ جائے جو یہ جا کے کفار کو بتائیں، یا آپس میں مسلمانوں کو بزدل کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وفیکم اور تم میں سماعون جاسوس ہیں، یعنی سننے والے، لہم ان کے لیے، کفار کے لیے تمہارے اندر جاسوس موجود ہیں، اور منافقین کے لیے تمہارے اندر جاسوس موجود ہیں۔ تمہاری باتوں کو سن کے یا تو وہ اس خبر کو افشا کر دیں گے اگر کوئی راز ہوگا، یا پھر ایسی باتیں مسلمانوں میں پھیلائیں گے جس سے مسلمانوں کے درمیان میں کوئی پریشانی بنے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اس کے بعد آگے اگلے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہاں پہ منافقین کے اس رویے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا لقد ابتغوا البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا، یعنی انہوں نے یہ حرکتیں پہلے کی ہیں، انہوں نے پہلے بھی کیا ہے الفتنة فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی وہ فتنے بازی کرتے رہے۔ کیسے؟ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی انہوں نے پریشان کیا، غزوہ احد کے موقع پہ بھی پریشان کیا، پھر اس کے علاوہ داخلی طور پہ بھی انہوں نے تنگ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بنو مستلق پہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اور پورے مدینہ کے اندر پریشانی پیدا کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی اذیت کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ پہلے ایسے کام کر چکے ہیں۔ وقلبوا اور یعنی انہوں نے الٹا دیا لکا آپ کے لیے الامور معاملے کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق حق آ گیا، وظاہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ کا معاملہ، وہم کارہون اور وہ اس کو ناپسند سمجھ رہے تھے، یعنی یہ غزوہ بنی مستلق کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومنہم اور ان میں سے ہے من یقول جو کہتے ہیں اذن لی مجھے اجازت دیں، ولا تفتنی مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اصل میں نا یہ ایک یہودی تھا جد بن قیس، یہودی کہہ رہا ہوں، یہ منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا۔ اس کے پاس بہت ساری عورتیں تھیں، اس نے کافی ساری عورتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو پتہ ہے ذرا عورتوں کا دل دادا ہوں، میں ذرا حسن پرست آدمی ہوں، تو کہیں یہ شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو ایسے نہ ہو، یعنی رومی عورتیں جو ہیں یہ بڑی خوبصورت ہیں، تو آپ مجھے نہ لے کے جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے یہ بات کہی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی اور کہا الا خبردار فی الفتنۃ، فتنے کے اندر ساقطوا وہ گر چکے ہیں، یعنی یہ لوگ فتنے کے اندر تو آلریڈی آ چکے ہیں۔ اگر یہ جہاد کو فتنہ کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دین اسلام سے دور کر کے آزمائش میں ڈال چکا ہے۔ اگر یہ حسن کو فتنہ کہہ رہے ہیں تو آلریڈی دین اسلام کو قبول نہ کرنا حسن کے فتنے سے زیادہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ وہ گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا میں آپ کو مزے کی یہاں پہ بات بتاؤں، میں نے کسی دور کے اندر نا تھوڑی کوشش کی تھی تو وہ میں ڈیٹا کمپائل نہیں کر پایا کسی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 70 سے 80 منافقین کی علامات ذکر کی ہیں مختلف قسم کی، تو ان کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے کہ وہ کون کون سی علامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی علامت کہا ہے، تو تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں منافقین کا ایک اور رویہ سامنے آ رہا ہے، ان تصیبک اگر آپ کو پہنچتی ہے حسنۃ کوئی اچھی چیز تسؤہم تو وہ ان پر گراں گزرتی ہے، یعنی مال غنیمت اگر آپ کو مل گیا تو یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اگر دین اسلام پھیل رہا ہے تو تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی خیر ملتی ہے تو ان کے اوپر بڑی پریشانی آتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو مصیبت کوئی پریشانی، یقولو تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا تحقیق ہم نے سمیٹ لیا اپنے معاملے کو، امرنا اپنے معاملے کو، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور اس حال میں کہ وہ خوش ہیں، یعنی وہ پتہ کیا کہتے ہیں، اگر مسلمان کو خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ تھوڑی تنگی آ جاتی ہے میدان جہاد کے اندر، جیسے غزوہ احد کے اندر آئی ہے، دیگر جگہوں پہ آئی، تو یہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم نے اپنے آپ کو پہلے ہی سمیٹ لیا تھا، اپنا معاملہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے ہی پریشانی سے بچا لیا تھا، ہمیں پتہ تھا ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے،
یہ ایویں ہی تھوڑے سے لوگ ہیں جا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سا تکبر ہو گیا اپنے دین اسلام کے اوپر، تو ایسی باتیں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، مسلمان کا ایمان اور رویہ یہ ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہمیں نہیں پہنچتی کوئی بھی چیز الا مگر ما کتب اللہ، جو لکھ دی ہے لنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے ہمیں وہی پہنچے گا۔ اور یاد رکھیں ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمائی تھی، فرمایا تھا اے میرے بیٹے، یا غلام، یا بیٹے، اے میرے بیٹے یہ بات یاد رکھو، لو اجتمع الامة على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا قد كتبه الله لك، اگر ساری دنیا بھی جمع ہو کے یا پوری جماعتیں جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ دینے لگ جائیں تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے تمہارے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی نقصان دینے کے لیے کھڑی ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے الا کہ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو ہمیں جو بھی پہنچتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی فلیتوکل، بس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے هل تربصون، کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے بارے میں، الا مگر احدی الحسنیین، دو میں سے کسی ایک اچھی چیز کا، مطلب کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی آئے گی یا کوئی ایسی چیز ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے ہر طرح سے خیر رکھی ہے، اگر ہم میدان جہاد میں جا کے لڑیں گے، شہید ہو گئے تو جنت، اور اگر شہید نہ ہوئے تو مال غنیمت کے ساتھ واپس آئیں گے، تو اللہ نے تو ہمارے لیے دونوں طرح سے خیر رکھی ہے۔ تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو وہ حقیقت میں دو میں سے کسی ایک اچھی چیز کا انتظار ہے، لیکن وَنَحْنُ، اور ہم نَتَرَبَّصُ، انتظار کر رہے ہیں بکم، تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ، کہ پہنچا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بعذاب، عذاب، من عندہ، اپنی جانب سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے بارے میں کہ یا تو تمہیں اللہ خود عذاب دے گا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے گا۔ مومن کا معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر تم اللہ کے راستے میں جاتے ہو اور تم واپس نہیں آتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجاہد آدمی کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جنت میں جانے کے بعد کوئی بندہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ کہے گا یا اللہ خواہش ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ وہی بہادری اور جرت کے ساتھ اور بے درگی سے تیرے راستے میں جہاد کروں اور زخم کھاؤں، وہ لذت جو میدان جہاد کے اندر شہید ہونے کی تھی وہ لذت دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ پھر شہید کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے عرش کے نیچے پرندے ہیں، چڑیاں یا خوبصورت قسم کے پرندے ہیں، ان پرندوں کے اندر شہید کی روح ڈال دیتا ہے، وہ جنت کے اندر اڑتی پھرتی ہے، ادھر سے پھل کھاتی ہے، ادھر سے پھل کھاتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اس کی چھوٹی سی وہ جھولا لگا ہوا ہے، اس جھولے کے اوپر جا کے وہ جھولا جھولتی ہے۔ یہ شہید کی خوبصورت قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی بیان کی ہے، تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، مر گئے تو تب بھی جنت میں، نہ مرے تو مال غنیمت لے کے لوٹیں گے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ یا تو اپنی طرف سے عذاب دے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، تو آگے فرمایا کہ فتربصوا، پس تم انتظار کرو، انا معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ قل کہہ دیجئے انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی کے ساتھ، او کرہا، یا مجبوری کے ساتھ۔ یعنی منافقین کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم تھے کچھ منافقین نا، وہ دکھلاوا کرنے کے لیے آ رہے تھے، بلکہ یہ جد بن قیس بھی ایسے ہی تھا، اس نے پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ میں جاتا نہیں ہوں، آپ اتنا سا مال مجھ سے لے لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم رضامندی سے خرچ کرو یا مجبوری اور دکھلاوے کی غرض سے خرچ کرو، دونوں صورتوں میں لن تقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بڑی واضح ہے، تمہارا مال ہمارے لیے مچھر کی پر کی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انکم کنتم، بے شک تم تھے، قوم، ایسی قوم، فاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، تم گناہ گار ہو، تمہارا مال ہم اپنے لیے خرچ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما منعہم ان تقبل، وما، اور نہیں، منعہم، وہ یعنی جیسے آپ یوں سمجھ لیں، اچھا آگے یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما منعہم، اور نہیں منع کیا یا روکا، ان تقبل، کہ قبول کیا جائے، منہم، ان سے،
نفقاتہم ان کے مالوں کو یا ان کے نفقے کو، الا مگر انہم یہ کہ کفروا وہ انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا وبی رسولی اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ نہ وہ نماز اور وہ نماز میں بھی نہیں آتے. یعنی میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا مال نہ قبول کرنے کی ایک بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتے ہیں. نمازیں پڑھنے آتے تو ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور مال جب خرچ کرتے ہیں تو مجبوری اور پریشانی اور تکلیف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں جو منافق ہوتا ہے نا اس کے لیے مال ہی سب کچھ ہوتا ہے اور مال کے اوپر ہی وہ بیٹھ جاتا ہے. یہ عبداللہ بن ابی کیا تھا، اس کو بھی اپنی مرتبے کی فکر تھی. اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی کے علاوہ جتنے بھی منافقین تھے مال جمع کرتے تھے، مال خرچ کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اب یہ ڈبل پریشانی کا شکار ہیں، نہ تو مسلمان ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کافر ان کو کافر ماننے کو تیار نہیں ہے، مجبوری کے ساتھ جو مال یہ جمع کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور تکلیف کے ساتھ نماز بھی ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ ڈبل پریشانیوں کا شکار ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا مال اس وجہ سے قبول نہیں کرتے کہ یہ نہ تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نہ اس کے رسول پہ، اور نہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں ولا نہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، الا مگر وہم کسالى بڑی سستی کے ساتھ آخری رکعت میں آئیں گے اور جلدی جلدی پڑھ کے نکل جائیں گے. ان المنافقین جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ منافقین جو ہیں وہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہے یہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ الا وہم کسالى یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مجبوری کے تحت اور اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا سا کرتے ہیں. پھر فرمایا ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون اس کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسندیدگی کے عالم میں وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں. آخری ہمارا صفحہ آج کے جو ہمارا سبق ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں. بڑی آسان سی چیزیں اور بڑی مزیدار اور منافقین کے حوالے سے اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ بنا یہ والی جو آیت ہے نا یہ بھی بڑی کمال قسم کی آیت ہے. بندہ کیا سوچتا ہے اور اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فلا تعجبک پس نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، انما بے شک یرید اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، لیعذبہم کہ وہ ان کو ضرور عذاب دے، بہا اس کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور ان کی روح قبض ہو، انفسہم یعنی تزہق ان کی موت آئے، انفسہم ان کی جانوں سے یعنی روح ان کی اس طرح سے نکلے، وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں. مزے کی بات یہ ہوئی کہ جو منافقین تھے مدینہ منورہ کے اندر یہ مال جمع کرتے تھے اور اولادیں بھی تھیں، ان کی کثرت کے ساتھ ان کی اولادیں تھیں. یہ سارے منافقین تھے اور ان کی ساری اولادیں مومن تھیں. جیسے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عبداللہ جو تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آگے اب اللہ نے کیا کیا کہ جو مال انہوں نے جمع کیا ہے یہ اولادیں اس مال کو خرچ کر رہی ہیں، یہ بھی تکلیف کا باعث. پھر ان کی اولادیں ساری مسلمان ہو گئی ہیں، منافق لڑنے کو تیار نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ لڑنے کو تیار ہے. اس کا مطمع نظر مال ہے، اس کا مطمع نظر جہاد ہے. تو یہ اپوزٹ چیزیں جمع ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے مال کے ذریعے بھی ان کو عذاب دے رہا ہے، ذہنی عذاب، اور ان کی اولادوں کے ذریعے بھی ذہنی عذاب دے رہا ہے. ایون کہ عبداللہ بن عبداللہ جو تھے صحابی رسول، اللہ کے رسول کے پاس آئے جب یہ واقعہ پیش آیا نا غزوہ بنو مستلق کا اور رسول اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ پہ الزام درازی کا، تو وہ آئے آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں. اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور صحابی منافق کے گھر میں تھا. تو اللہ نے ان کو دوہرے عذاب میں مبتلا کیا اپنی اولادوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، اِنَّهُمْ بے شک وہ لَمِنْكُمْ تمہیں میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اللہ کہتے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ اور لیکن قوم وہ ایسی قوم ہے یفرقون جو دوڑ جانے والی ہے، جو الگ الگ ہو جانے والی ہے، جو ڈرنے والی. یفرقون کا مطلب آپ ڈرنے والی کر لیں، یعنی ایسی وہ قوم ہے جو ڈرنے والی ہے. مسلمان تو ڈرنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تمہارے میں سے نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لو یجدون اگر وہ پائیں، لو اگر یجدون وہ پا لیں، ملجأن کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلن یا کوئی مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ، لولو تو وہ پھر جائیں گے الیہ اس کی طرف، وہم یجمعون اور وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہو جائیں گے.
یعنی یہ اتنے بزدل قسم کے اور ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی غار ملے گی، کوئی پناہ گاہ ملے گی، کسی کی کوئی حفاظت ملے گی تو یہ فٹافٹ بھاگ کے اس میں داخل ہو جائیں گے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومنہم، اور ان میں سے ہیں من یلمزو کا، وہ ہیں یلمزو کا، وہ آپ کے اوپر یعنی یوں کر لیں کہ طعن کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے ہیں من یلمزو کا، وہ طعن کرتے ہیں آپ پر فی الصدقات، صدقات کے حوالے سے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، آپ علیہ السلام نے چند صحابہ میں تقسیم کر دیا، تو ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا، یعنی اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، حدیث کے اندر اس کی پوری کی پوری وضاحت موجود ہے، آنکھیں اس کی اندر کو دھسی ہوئی تھی، داڑھی اس کی بڑی بڑی تھی، سر سے وہ گنجا تھا، اور اس کی یہ منہ والی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں ہوں؟ صحابی اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، غالباً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت، معاذ بن جبل تھے، معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیں، اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لائے گا جو لوگ خارجی ہوں گے، تم ان کے سامنے اپنی عبادتوں کو کم پاؤ گے، ان کے چہرے زرد ہوں گے عبادت کر کے، ان کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوں گی قرآن پڑھنے کی، لیکن ان کا وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ٹھیک ہے جی، وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں گا تو میں قوم سمود کی طرح ان کو قتل کروں گا، یعنی یہ خارجی لوگ تھے، تکفیری لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں یہ باتیں کی، فرمایا چھوڑ دو اس کو، اللہ کی اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا۔ تو منافقین کا مقصد یہی تھا، ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کس کو دیا، کتنا دیا، کیسے نہیں دیا، بلکہ ان کا جو مین مقصد ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، ہمیں پورا دیا جائے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں میری بڑی اچھی طرح سے، اسلام کا جو نظام عدل ہے نا، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 روپے ہیں تو 2 لوگوں کو 1 روپیہ دے دیا جائے، نہیں، بلکہ ان 2 لوگوں کی ضرورت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس آدمی کی ضرورت 1 روپیہ 25 پیسے کی ہے تو اس کو 1 روپیہ 25 پیسے دیا جائے گا۔ اس آدمی کی ضرورت اگر 50 پیسے کی ہے، اس کو 50 پیسے دیے جائیں گے، باقی 25 پیسے کسی اور جگہ پہ صرف کیے جائیں گے۔ اگر اس کی ضرورت 75 پیسے 75 پیسہ ہے تو اس کو 75 پیسے دیے جائیں گے۔ اسلام کا نظام عدل اس پہ قائم ہے، اسلام کا نظام عدل برابری کے اوپر قائم نہیں ہے کہ اس کو بھی 1 دے دو، اس کو بھی 1 دے دو، اس کو بھی 1، اس کو تو ضرورت ہو یا نہ ہو، یا اس کی ضرورت 1 سے بہت زیادہ ہے، تو یہ کہاں سے عدل آ گیا؟ یہ اسلام کا نظام نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی نظام کے مطابق مال کو تقسیم کرتے تھے، اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل موجود تھا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فَإِنْ أُعْطُوا، بس اگر آپ دیں گے ان کو، منہا اس میں سے، رضوا تو وہ راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَمْ يُعْطُوا اگر ان کو نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر ان کو فَإِنْ أُعْطُوا اگر ان کو دیا جائے، منہا اس سے، رضوا تو وہ راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر ان کو نہ دیا جائے، منہا اس سے، اذا تب ہم وہ یسخطون ناراض ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ولو انہم اور اگر انہم کہ وہ رضو راضی ہو جائے، ما ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ جو ان کو اللہ تعالیٰ دیتا، ورسول اور اس کا رسول، وقالوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، سیؤتین اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان قریب دیا، من فضلی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ تو بے شک ہم اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے مال کے اوپر یا تقسیم کے اوپر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس بات کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں دیا، یہ نہیں ملا، اس کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں آ رہی ہیں صرف یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایک نقطہ بیان کروں گا اس زکوٰۃ والی آیت کے اندر، تو یہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، فرمایا انما الصدقات بے شک صدقات للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین مساکین کے لیے ہے، والعاملین کام کرنے والوں کے لیے ہیں، علیہا اس پر یعنی اس معاملے کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلبی کے لیے ہیں، وفی الرقاب 5واں مصرف فی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، وابن السبیل اور جو ہے ہمارے پاس 8واں مصرف وہ ہے وابن السبیل اور ابن سبیل یعنی مسافر کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، دیکھیں
اللہ سبحانہ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فقراء سے پہلے ایک لام آیا ہے۔ عربی زبان کے اندر لام جب بھی صلہ آتا ہے یعنی کسی کے ساتھ کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ملکیت کاملہ کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فقیر آپ کو ملا اور آپ نے اس کو 50 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے دی، اب آپ اس کو 50 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے کے اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، وہ مکمل اس کو چلی گئی، اس کی ضرورت بے شک 10 لاکھ کی تھی، میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی 10 لاکھ کی، آپ نے اس کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا، تو یہاں پہ یہ جو لام ہے نا، لام یہ ملکیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے جو 50 لاکھ دیا ہے اب اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مسکین کو بھی جتنا مال آپ دینا چاہیں دے دیں، والعاملین کام کرنے والوں کو بھی جتنا دینا چاہیں دے دیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کو جن کی تالیف قلبی کی جائے۔ تالیف قلبی کے اندر 2 لوگ آتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، ان کا تھوڑا دل بڑھانے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے مال کے ذریعے ان کی تالیف قلبی کی جاتی ہے، اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے آپ ایسے لوگوں کی تالیف قلبی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ایسا بندہ جو مسلمان نہیں ہے ابھی لیکن مسلمان ہونے کے بالکل قریب ہے، اور وہ اپنے علاقے کا چودھری یا نمبردار ہے یا بڑا آدمی ہے یا سردار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے پہ 100-200 بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، تو ایسے سردار یا ایسے بڑے آدمی یا چودھری آدمی کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ہیں پہلے 4 مصارف، فقراء، مساکین، کام کرنے والے اور تالیف قلبی والے۔ ان کو آپ نے یہ جو للفقراء کے پہلے لام آیا ہے یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ان کو کامل ملکیت ملے گی، مکمل مال دیا جائے گا، جتنا مرضی آپ دے دیں۔ اچھا اب اگلے جو آ رہے ہیں 4، ان 4 کے شروع میں لام نہیں آیا بلکہ فی آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وفی، اور وفی الرقابی، گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین، قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن سبیل، اور یعنی ابن سبیل مطلب جو مسافر ہے۔ یہ جو 4 مصارف ہیں نا، ان کو آپ نے ان کی ضرورت کے بقدر پیسے دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک غلام آپ آزاد کرنے جا رہے ہیں، اس غلام کی قیمت ہے 5 روپے، آپ نے وہ 5 روپے ہی ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بن رہی ہے 10 روپے، لیکن مجھے پتا چلا کہ فلاں آدمی مسلمان ہے اور غلام ہے، تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، وہ مجھ سے مطالبہ بھی کرتا ہے، تو میں 10 روپے اس کو نہیں دوں گا بلکہ میں اس کو 5 روپے دوں گا، جتنی اس کی آزادی کی قیمت ہے۔ اگر میں نے اس کو 10 روپے دیے تو 5 روپے مجھے اس سے لینے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ فی اور لام کے درمیان میں یہ فرق ہے، یہ بڑا نفیس اور باریک سا نقطہ ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو اس حوالے سے۔ تو یہ جو 4 مصارف ہیں، غلام آزاد کرنا یا قرضہ، اب قرضہ ہے کسی بندے کا 10 روپے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے جتنی زکوٰۃ ہے پوری کی پوری اس کو نہیں دینی، جتنا اس کا قرض ہے اس قدر قرض کے بقدر آپ نے مال اس کو دینا ہے کہ اس کا قرض سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے یعنی فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھی یعنی یہ جو معاملہ ہے فی سبیل اللہ کو تو خیر ہمارے ہاں تو خیر برسب کانٹیننٹل برصغیر پاک و ہند کے اندر فی سبیل اللہ کو تو انہوں نے اتنا عام کیا ہوا ہے کہ بھی گلیاں بھی بنوا لو اور چھتیں بھی ڈلوا لو اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لو، یہ فی سبیل اللہ اتنا بھی فی سبیل اللہ عام نہیں ہے جس کو ہم نے عام کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے وبری سبیل یعنی مسافر، اور مسافر کے اندر عام مسافر بھی آ جاتا ہے اور بیت اللہ کی طرف حج کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اتنا ہی مال دیں گے جتنا کہ مال ان کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ ان کو مال نہیں دیا جائے گا۔ یہ لام اور فی کے درمیان کا فرق ہے۔ قرآن مجید کی کلام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اتنا بھی سوکھا یا آسان نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ لیں کہ اس پہ چھوٹے چھوٹے لفظ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پورے کا پورا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فریضۃً، یہ فرض ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی اللہ فرماتے ہیں ومنہم، اور انہی میں سے ہیں، الذین، وہ لوگ، یؤذون النبی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو کان ہے۔ کان کا کیا مطلب ہے؟ منافقین اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ کانوں کا کچا آدمی ہے، یہ ہر کسی کی بات سن کے اعتبار کر لیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں، دنیا کا ہر مومن معصوم آدمی ہی ہوتا ہے، اور دنیا کا ہر مومن معصوم آدمی ہر بندے کی بات پہ اعتبار کر لیتا ہوتا ہے، اس کے خیال سے جیسا وہ ہے، سچا، صاف ستھرا،
صاف گو، اس کے خیال سے سارے ویسے ہی ہیں۔ تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ اذن، یہ تو کانوں کا کچا آدمی ہے، یہ تو کسی کی بات سن کے اعتبار کر لیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اذن، یعنی یہ جو اذن ہے یہ کان کا یا مطلب لوگوں کی بات سننے والا، یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے کس بات سے کہ یؤمنو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ویؤمنو اور ایمان لائے للمؤمنین مومنوں کے لیے، ورحمت اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے۔ یہ جو کانوں کا کچا جس کو تم کہہ رہے ہو نا، اب وہ یہ کانوں کا کچا تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ خیر اسی کے اندر موجود ہے۔ والذین، آگے اللہ کہتے ہیں وہ لوگ یؤذون، وہ جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بھی سمجھا، سبق کیا سمجھیں آج کا سبق سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین مکہ پریشان کرتے تھے یا دیگر لوگ پریشان کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، تنگ ہو جاتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو تنگ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک علاج بتایا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، پیارے ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی بکواسیات یا فحش گوئی یا بری باتوں کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن ہم آپ کو اس کا حل دیتے ہیں، کیا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والے ہو جاؤ، لمبے سجدے کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لے جانے کا حکم آ جائے۔ اور یہی ٹوٹکا، یہی تسبیح، یہی دوائی ہر اس بندے کے لیے ہے جس آدمی کا سینہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں تو ایسا نہیں ہوں۔ خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے، پالیٹکس چلتی ہے خاندانوں میں، ہم لوگ بھی رہتے ہیں ایسے خاندانوں میں، ہم لوگ بھی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں ہوں تو جواب شاید دینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور جس بندے کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہو جائے اس بندے کا کیا حال ہوگا، نہ اس کی دنیا بہتر ہے نہ اس کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی ٹرک کے نیچے لا کے اس کو مروا دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے، ساری مخلوقات اسی کی ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کی 6 صفحے تھے، معذرت کے ساتھ آج تھوڑا سا ہمارا جو سبق ہے وہ آگے چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔